ہسٹروسکوپی دیکھیں میں یہ مثال دیتی ہوں جیسے کہ ایک غار ہے, آپ سمجھ لیں کہ ایک غار ہے, بالکل اندھیری غار, اور اس کے منہ پر ایک چھوٹا سا ایک دروازہ سوراخ ہے, بس اندر سے وہ ساری غار ہے. ٹھیک ہے. سو یوٹرس اسی طرح ہے کہ جیسے ایک اندھیری غار ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی پروسیجر جیسے جو ٹریڈیشنل پروسیجرز ہوتے ہیں, ڈی این سی ہے, یا ہم بلائنڈلی کوئی پالپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی کاز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تو ہسٹروسکوپی اسی طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے, ٹیلیسکوپ, جس کے ساتھ ہم یوٹرس کے منہ کے اندر ہم سروکس سے ہم یوٹرس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ غار کے دروازے پہ اگر آپ ٹارچ ڈالیں تو جو کچھ غار کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. سو آپ جب اندر جاتے ہیں یوٹرس کے تو ایک عجیب دنیا آپ کو نظر آتی ہے, ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ بھی مس کر جاتا ہے. اور اس میں جو ہے عام طور پہ ان پیشنٹس میں ہم یہ کرتے ہیں جن کو یا تو حمل نہیں ہو رہا ہوتا, یا ان کے بار بار مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں, حمل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ان کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ عام طور پہ تشخیص نہیں ہو رہی تھی کہ فائبرائڈز ہیں یا پالپس ہیں. تو یہ ہسٹروسکوپی کے ذریعے ہم نہ صرف یہ کہ ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں دیر اینڈ دین. فار ایگزامپل اگر کوئی پالپ ہے یوٹرس کے اندر, یا کوئی فائبرائڈ ہے جو کہ کیویٹی کے اندر ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم پورے پیٹ کو کاٹ کے, یوٹرس کو کاٹ کے ہم انڈومیٹریم تک پہنچیں, ہم نیچے سے ہی بغیر کوئی خراش کے ہم کیمرے کے ساتھ اس فائبرائڈ کو یا اس پالپ کو ریموو کر سکتے ہیں. اسی طرح ایشرمین سنڈروم ہوتا ہے, جس میں کہ عام طور پہ دیکھیں کہ لوگ ابارشنز کروانے کے لیے یا ڈی این سی کے لیے بیک اسٹریٹ پہ چلے جاتے ہیں, جہاں پہ انٹرینڈ لوگ یوٹرس کو اتنی بری طرح ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ اس کی والز آپس میں جڑ جاتی ہیں, ڈی اینز بن جاتی ہیں, اور پھر وہ پیشنٹ ساری زندگی کے لیے پریگنینسی اس کو نہیں ہوتی یا پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. تو ہسٹروسکوپی کے ذریعے ہم ان ایڈیشنس کو بریک کر سکتے ہیں, ہم کیویٹی کو ریسٹور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم اسٹیروسکوپی کے ذریعے کوئی اور اگر پرابلمس آ رہی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح دیکھیں جیسے کہ آپ نے کوئی فصل اگانی ہے یا کوئی بیج بونا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ پہلے میدان کو ہموار کرتے ہیں, زمین کو تیار کرتے ہیں. تو جو فیٹس ہوتا ہے, جو بچہ یوٹرس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیج ہی ہے, اور پھر وہ آہستہ سے اپنی جڑیں جو ہیں وہ انڈومیٹریم میں بناتا ہے, اور یوٹرس گرو کرتی ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو جب یوٹرس ہی ہموار نہیں ہوگی, جب اس کے راستے میں پالپس یا فائبرائڈز یا ایڈینس ہوں گی اور پرابلمس ہوں گی, تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ وہ کس طرح سے وہ وہاں پہ وہ پاسبل ہو سکتا ہے.